الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعلان، عزت مآب خواتین، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان اور شکر ہے، اس نے ہمیں یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین اور متبعین حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی سیرت و سوانح کی عزت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ازل میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تخلیق فرمائی تو اسی وقت قیامت تک آنے والی ذریت کو بنو آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم ہی سے نکالا اور یہ بنو آدم علیہ السلام کے بچے ایک چھوٹی سی چینٹی کی طرح تھے. ان میں کسی کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح روشن تھے، کسی کے چہروں میں ستاروں کی چمک و دمک تھی، کسی میں چراغوں جیسی روشنی تھی اور کسی کے چہرے سیاہ تھے. کوئی آمنے سامنے منہ کیے ہوئے تھے، کوئی ایک دوسرے کو پیٹھ دکھائے ہوئے تھے. کروڑوں کی اربوں کی تعداد تھی. اللہ جل جلالہ نے ان سے ایک سوال کیا
الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بنو آدم اور یہ قیامت تک آنے والی ذریت حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی کہ رب کائنات کے اس سوال کا جواب کیا ہوگا۔ اس میں حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام بھی تھے، ان کے صحابہ بھی تھے، ان کی قومیں بھی تھی، لیکن سوال کا جواب کسی کو معلوم نہیں تھا۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے پروردگار، آپ ہمارے خالق ہیں، پالنہار ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں، سجدے کے آپ ہی لائق ہیں، اور اطاعت اور بندگی آپ ہی کی جائے گی، آپ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور سجدے کے لائق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان دے نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو پھر پوری ذریت اور پوری بنو آدم نے جواب دیا، قالوا بلا شہیدنا، ہاں کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ رب ہیں۔ علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے، اس وقت جن کے چہرے بہت زیادہ روشن تھے وہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کے صحابہ اور ان کے جانشین، اور تیسرے نمبر پر جن کے چہرے زیادہ روشن تھے اور منور تھے وہ حضرات اولیاء کرام کی ارواح تھی اور ان کی شخصیتیں تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ازل ہی میں یہ طے فرما لیا تھا کہ قطب کون بنے گا، ولی کون بنے گا، افضال کون بنے گا، غوث کون بنے گا، صحابی کون بنے گا، نبی کا جانشین کون بنے گا، یہ سب عالم ازل میں فیصلے ہو چکے تھے، اور جس کے چہرے پر روشنی تھی دنیا کی کوئی سیاہی اس روشنی کو ختم کرنے والی نہیں ہے، اور جس کے چہرے سیاہ تھے، کالے تھے، چاند اور سورج کی روشنی بھی اسے منور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے فیصلے تھے، قدرت کے فیصلے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کس کو بنانا ہے، خواجہ اجمیری کسے بنانا ہے، صابر کلیری کسے بنانا ہے، فرید الدین گنج چدر کسے بنانا ہے، نظام الدین اولیاء کسے بنانا ہے، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالی، یہ کسے کسے کیا کیا منصب دینا ہے یہ خدائی فیصلے ہیں۔ یہ ولایت، یہ بزرگی دنیا میں اس کی کہیں منڈی نہیں ہے، اس کا کہیں کاروبار نہیں ہوتا ہے،
کہ روپیہ دیا، پیسہ دیا اور بزرگی کو لے لیا، ولایت کو لے لیا، غوثیت کے مقام کو لے لیا، قطبیت کے مقام کو لے لیا، یہ سب من جانب اللہ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اسی وقت جب چہرے آمنے سامنے تھے تو جس کا چہرہ نبی اور ولیوں کے سامنے تھا دنیا میں، وہ نبی کا سچا پکا عاشق بنا اور ولیوں کو ماننے والا بنا۔ جن کے چہرے مڑے ہوئے تھے اور جن کی پشتیں اور پیٹھ ولیوں کی طرف تھی، نبیوں کی طرف تھی، دنیا کے اندر بھی یہ نبی کے غدار بنے، اولیاء کے غدار بنے، اسلام کے غدار بنے، قرآن کے غدار بنے۔ آج حضرات اولیاء کرام کو جو ماننے والا ہے یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کا چہرہ عالم ازل میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف تھا، اولیاء کرام کی طرف تھا۔ آج ولایت کے نام پر، بزرگی کے نام پر، ایمان پر، عقیدے پر جو لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ وہ بدنصیب قوم ہے جو عالم ازل میں ان کی پشتیں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس عالم ازل میں آپ بھی رہے ہوں گے، میں بھی، آپ کے آبا و اجداد اور ہمارے آبا و اجداد اور قیامت تک آنے والی نسلیں اور جو نسلیں گزر چکی وہ، تو یہ دیوبندی بھی رہا ہوگا اور بریلوی بھی رہا ہوگا۔ جیسے میگنیٹ کو، فولاد کو، اس کی دو سمت ہوتی ہے، ایک نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی۔ موافق سمت میں اگر ان کو ملایا جاتا ہے، نیگیٹو کو نیگیٹو سے اور پازیٹو کو پازیٹو سے، تو مڑ جاتے ہیں۔ یہ دیوبند اور بریلوی اگر عالم ازل میں ملے بھی ہوں گے یہ آپس میں مڑ رہے ہوں گے، ان کی اسی وقت سے نہیں بن رہی ہوگی اور قیامت تک بھی نہیں بنے گی۔ یہ لوگ جگہ جگہ یہ تاثر دیتے ہیں، عشق چاہیے، محبت چاہیے، عظمت چاہیے، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ صاحب عزت کرو، عظمت کرو، یہی اصل چیز ہے۔ اور اس کے اصل ٹھیکیدار ہم بریلوی لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ یہ لمبی داڑھیاں والے، امامے والے، تسبیح رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، مدارس کو قائم کرنے والے، یہ سلط پھرت کرنے والے، یہ غدار ہیں۔ ان کی نمازوں سے کیا ہوتا ہے جب دل میں محبت نہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، داڑیاں رکھا کرتے تھے، امامہ باندھا کرتے تھے، چیخ چیخ کر ہر مجمع میں، ہر مجلس میں، ہر واعظ میں، ہر نصیحت میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس بریلی شریف کے علاوہ حتیٰ کہ مکے کا امام بھی منافق ہے، مدینے کا امام بھی منافق ہے۔ یہ ملعون حرم میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت کہ اس جیسا مجمع قیامت تک انہیں کہیں اور عرس میں نہیں ملے گا، قوالی میں نہیں ملے گا۔ اور آپ حدیث جانتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی جماعت 2 سے افضل ہے، 4 کی جماعت 3 سے افضل ہے۔ جماعت جوں جوں بڑھے گی، جماعت میں شریک ہونے والوں کا ثواب بھی بڑھے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں حضرات اولیاء کی عظمت نہیں،
بزرگان دین کا پاس نہیں، قرآن شریف میں تعویل اور تعریف کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بگاڑنے والے، میری عزت و جلالت کی قسم روپیوں اور پیسوں کے بلبوتے پر آ بھی گئے تو کیا ہوا، میرے حرم کی نماز تمہارے مقدر میں نہیں لکھوں گا۔ الگ سے پڑھتے ہیں کہ کافر ہے نعوذ باللہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایک مکان ہے، ایک دکان ہے جسے آپ کرائے پر دینا چاہتے ہیں، ایک دوست ہے جو لینا چاہتا ہے، ایک دشمن ہے جو اس کا امیدوار ہے۔ دوست تو کہتا ہے 1000 روپے بھاڑا دوں گا اور دشمن کہتا ہے 2000 روپے بھاڑا دوں گا۔ آپ کہیں گے نا ہم دشمن کو نہیں دیں گے، بھلے سے کچھ کم رقم آ جائے، روپیہ کچھ کم آ جائے، ہم اپنے دوست کو دیں گے۔ اپنی مسجد میں نماز پڑھ، ایک رکعت کا ایک ہی ملے گا ثواب، 4 کا 4 ہی ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حرم میں اگر تو نماز پڑھے گا 1 کا 1 لاکھ رکعت کے برابر میں دوں گا، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے گا 50,000 رکعتوں کا ثواب میں تجھے دوں گا۔ ایسی مسجد میں، اپنے حرم میں، اپنے نبی کے حرم میں اللہ منافق اور کافر اپنے دشمن کو مسلح دیں گے۔ اپنا دکان دشمن کو نہیں دیتا، اپنا مکان دشمن کو نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ اتنا بے بس ہے کہ اپنے حرم کا مسلح کافروں، منافقوں اور دشمنوں کو دے دیا۔ پھر ہے کم وقتوں کو عرس نہیں چلتا ہوا، قوالی نہیں ہوتی، جھنڈا نہیں، علم نہیں، پوجا نہیں، شرک نہیں، یہ لوگ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ بھی آئے گا دنیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ حرمین کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تیرے دادا پر دادا دجال جب آئیں گے وہ داخل نہیں ہوں گے، تو کیا حرم کے اندر داخل ہو کر شرک کرے گا، کفر کرے گا اور اللہ کے توحید کے پرچم کو سرنگو کرے گا۔ تو یہ تاثر دینا کہ ہم سچے پکے عاشقانے اولیاء ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں یہ تبلیغی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، فلاں فلاں قبیلے کے، فلاں فلاں مکتب کے، فلاں فلاں مدرسوں کے، یہ لوگ ولیوں سے عشق نہیں کرتے، ولیوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس محبت کی آڑ میں، اس عشق کی آڑ میں کیا کیا کاروبار وہ کر رہے ہیں، کیا کیا دھندا چلا رہے ہیں۔ آپ سیر کیجئے مرغ ملا شریف کی، سیر کیجئے اجمیر شریف کی، سیر کیجئے جہاں عرس کا میلہ لگتا ہے، قوالی لگتی ہے، کہ ان اولیاء کرام کے عشق و محبت کے پرچم تلے کیا کیا کاروبار ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتلائیے، ایک کوئی ایسا اللہ کا بندہ لا کر دکھائیے، ایک مخصوص جماعت کو چھوڑ کر، جب اس جماعت کے بارے میں بات آئے گی تو اس عنوان کے تعلق سے بات ہوگی، ان کو چھوڑ کر ایک چھوٹی سی مٹی پر انگریزوں کی پیداوار جماعت ہے، کون ہے جو پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو گالی دے، خواجہ اجمیری کو گالی دے، قادر گنجیری کو گالی دے، فرید الدین گنجشکر کو گالی دے، ہمارے بزرگان دین کو گالی دے، بھلے سے خود بے نمازی ہوگا، داڑھی منانے والا ہوگا، کوئی گالی نہیں دیتا، کوئی انہیں برا بھلا نہیں کہتا۔ بیکار کی ایک بکواس ہے، ایک نعرہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نماز 2 قسم کی ہے، ایک نماز عبادت، ایک نماز عشق۔ نماز عبادت وہ ہے جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ کہا کہ یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں، تمہارا نکڑ دادا، سکڑ دادا، پھلا دادا شیطان بھی عبادت کرنے والا تھا، منافقین بھی عبادت کرنے والے تھے، داڑھی رکھنا، تسبیح گننا، جماعتوں میں جانا، اللہ کا ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، کا کوئی کمال کی بات نہیں۔ دل میں محبت ہو، یہ نماز عشق ہے، یہ میلاد نماز عشق ہے۔ سود کا کھاؤ، رشوت کا کھاؤ، حرام کا کھاؤ، زنا کرو، بدکاری کرو،
چوری کرو، رنڈی بازی کرو، سب کچھ کرو، سال میں ایک مرتبہ سرے نالے کے پاس اسٹیج ڈال کر اگربتیاں سلگا کر، ایک تو نالے کی گندی بدبو اور اگربتی کی خوشبو مل کر تیسری بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پیدا کر کر بلاؤ کہ نبی یہاں پر آتے ہیں. تیرے باپ کو یا نہیں بلائے گا، تیرے خسر کو یا نہیں بلائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ سڑے نالے کی بدبو سننے کے لیے آئیں گے اور کھڑے ہو جاتا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اور تاثر یہ کہ ایک مرتبہ میلاد کر لیا، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، بہت پاک کا دامن مل جائے گا، بہت پاک دنیا میں، قبر میں، آخرت میں وہ بیڑا پار کرا دیں گے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یا علم کو سامنے رکھ کر قوموں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، پوری مجلسیں، پوری وعظ و نصیحتیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں بھی اشارہ دیا ہو کہ میری وفات کے بعد میرے نام کی جاری کی جائے، میرے وفات کے بعد قبروں کا سجدہ کیا جائے، میرا جھنڈا بلند کیا جائے. کائنات میں اگر کسی کا جھنڈا ہونا چاہیے تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کو اتنی پسندیدہ تھی کہ آپ کے عالم پاک کو صدیق اپنے خلافت کے دور میں بلند کرتا، صحابہ بلند کرتے، حضرت عمر بلند کرتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر شرابیوں کو، کبابیوں کو، بدکاروں کو، گاڑی بنانے والوں کو سچی جنت کا پتہ بتا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. حضرت کی سوانح عمری نے لکھا ہے حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے حضرت، اور ایک بڑے کنکر اور مطاف میں کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے رکھ کر سجدہ کیے ہوئے ہیں، اس پر اپنے پیشانی کو لگائے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد تھے نہیں تھے، ان کے بڑے بزرگ دادا پیر و مرشد تھے نہیں تھے، تو یہ ان کی مزاروں کے پاس جا کر کیوں نہیں مانگے؟ بتلائیے کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے مانگا ہو، خواجہ اجمیری نے اپنے پیر و مرشد سے مانگا ہو، سب نے اللہ ہی سے مانگا، نبی نے اللہ سے مانگا، پیغمبروں نے اللہ سے مانگا، اولیاء نے اللہ سے مانگا. کسی کی یہ تعلیم نہیں کہ مخلوق سے مانگا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں کون مجھے شفا دیتا ہے؟ یہ میرا باپ جو بت بناتا ہے وہ شفا دیتا ہے. یا پچھلے پیغمبروں کی مزاروں کے پاس جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تاغوں کو باندھا کرتے تھے یا تالوں کو لگایا کرتے تھے یا علم کو بلند کیا کرتے تھے یا جھنڈے لگایا کرتے تھے یا ان کی منتیں سماجتیں کیا کرتے تھے. کلام کیا کہتا ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. پورے نبیوں نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے، حضرت مریم نے، سب نے اللہ ہی سے مانگا. حضرت پیران پیر بھی اللہ کے گھر میں اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. آپ کے ایک مرید اور آپ کے شاگرد بے قریب میں تو دیکھیں کہ حضرت کیا دعا مانگ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. آج جن کا نام لے کر نماز عشق اور نماز عبادت کی تقسیم کرا کر امت کو مساجد سے دور رکھنے کی انگریزی سازش کر رہے ہیں جو لوگ، آج قرآن سے اولیاء کرام کی محبت کا نام لے کر جو ناطہ توڑ رہے ہیں، حدیث سے رشتہ توڑ رہے ہیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ اللہ کے دربار میں سر جھکا کر دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اٹھانا، اندھا اٹھانا، تاکہ میں جب میں قیامت میں اٹھوں گناہوں کے ساتھ اور لوگ جو مجھے دیکھیں وہ اور لوگ مجھے نظر نہ آئیں. جس نے 15 سال تک
اللہ کے کلام کو 30 پاروں کو ایک ایک رات میں مسلسل ختم کیا. 55-60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا. تو اللہ کے دربار میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ میں لوگ جب میرا مذاق اڑائے ہنستا اڑائے تو ان کی شرمندگی سے بچ جاؤ اور ان کی نگاہوں کو میں نہ دیکھوں. یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ تھا, یہ ان کی پرہیزگاری تھی, یہ ان کی بزرگی تھی. ولی وہ ہوتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے, قرآن پر عمل کرے, اللہ تعالیٰ اور رسول کے فرمودات پر وہ عمل کرے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے, اگر کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھو, اگر کسی کو سمندر پر چلتا ہوا دیکھو, تو اس کی یہ بزرگی کی نشانی نہیں ہے, اس کی یہ ولایت کی علامت نہیں ہے. بزرگی اور ولایت کی علامت یہ ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. کوئی بتائے مجھے ان ولیوں میں سے کسی ولی نے داڑھی کو منڈایا ہو, ان ولیوں میں سے کسی ولی نے نماز کو چھوڑا ہو. خواجہ میری رحمت اللہ علیہ پر جب کی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی, سینکڑوں مریدین بیٹھے ہوئے تھے. آج جیسے بریلی شریف کے یہ دعوت خور علماء کے غلام ہوتے ہیں, ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آج فلاں سود خور کے یہاں آپ کی دعوت ہے, رشوت خور کے یہاں کل دعوت ہے, ایم کے یہاں پرسوں دعوت ہے. تو حضرت کے کچھ خدام تھے, ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جذب اور جنون کی کیفیت جب طاری ہو جائے انہیں جگائیں خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کو کہ حضرت نماز کا وقت ہو چکا ہے, ہاتھ سے نہ جگے, مارا جائے, پیٹا جائے, پانی کو ڈالا جائے. حضرت نے فرمایا خبردار, میرے سلسلے سے تمہیں نکال دوں گا اگر میری تکبیر تحریمہ بھی فوت ہو جائے, میری بیعت سے میرے سلسلے سے نکال دوں گا. تو ان کو جگایا کرتے تھے. یہ نماز پڑھنے والے تھے, انہوں نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا, انہوں نے کبھی روزے کو نہیں چھوڑا, کلام پاک کے دامن سے ہاتھ نہیں چھڑایا. آج ان کے نام لیوا جا کر دیکھیے, جہاں جہاں بزرگان دین کی مزاریں ہیں وہاں پر مسجدیں بھی ہیں, ہر مزار کے پاس مسجد ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے, وہاں بھی مسجد ہے. حجیر شریف کی مزار ہے, وہاں بھی مسجد ہے. ایرواڑی ہے, یہاں بھی ہے. مرغ ملا ہے, یہاں بھی ہے. شیو سمندر ہے, وہاں بھی ہے. لیکن دیکھیے کتنی بڑی تعداد مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور کتنی بڑی تعداد ان جو ہے مزاروں کی خاص کو چاٹا کرتی ہے. بزرگان دین نے کہا کہ ان مسجدوں کو ویران کر کر ہمارے مقبروں کو آباد کرو, ان مسجدوں کے اندر دھول بھرنے دو. کوئی نماز پڑھانے والا نہیں, کوئی اذان دینے والا نہیں, کوئی تلاوت کرنے والا نہیں, کوئی صفائی کرنے والا نہیں. اور یہاں اجمیر شریف میں جائیے, مؤذن کہتا ہے قامت الصلاۃ, قامت الصلاۃ. یا قبال داڑھی بنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, جن کی زندگی میں کوئی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. توہین تم کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک میں اللہ نے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا ہے. بالکل سنتے رہیں آپ, بالکل آپ ادھر سنتے رہیں. باہر سے جو آئیں گے ان کو نمٹنے والے احباب موجود ہیں, ان سے نمٹ لیں گے. آپ خلل نہ ڈالیے, خلل آپ کی وجہ سے ہوگا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ مزار مبارک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا ہے. بھائی بعد والے مقرر حضرت مولانا قاری محمد حنیف افسر عزیز صاحب تشریف لا رہے ہیں. دوسرا کوئی مسئلہ نہیں, آپ آرام سے بیٹھیں. کہ قبر کے اندر
میت کا جب سوال و جواب ہوتا ہے اور میت نکیرین کے سوالوں کا جواب دے دیتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حد نگاہ تک، اس میت کی نگاہ جتنی دور تک جاتی ہے اس کی قبر کو کشادہ اور وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ جنت کی کھڑکی کھلے گی، اندھیرا آئے گا یا روشنی آئے گی؟ روشنی آئے گی۔ خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ خوشبو آئے گی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، خواجہ اجمیری، نظام الدین اولیاء، یہ جنت کی خوشبو وشبو تجھے کچھ بھی نہیں مل رہی ہے جب تک کہ ہم تیرے مزار پر پھول نہ ڈالیں۔ ہم یہ کہتے ہیں درود شریف پڑھا ہیں، اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سنجیدگی کے ساتھ دین کو اور حضرات اولیاء کرام کی قوانین اور سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرات اولیاء کرام کی جو مقدس مزارات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مقدس اور مبارک مزاروں میں جنت کی کھڑکی کو کھول رکھا ہے اور حد نگاہ تک، یہ حدیث کی بات ہو رہی، یہ کسی مکتبہ فکر دیوبند بریلوی تبلیغی مرکز کی بات نہیں، حدیث کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مزاروں کی بھی یہی کیفیت بنائے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جواب مل جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ حد نگاہ تک اپنے مقرب اور برگزیدہ محبوب بندے کی قبر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ جنت کی خوشبو اور جنت کی روشنی اور جنت کے نور کے سامنے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم دنیا کے چاند اور سورج بھی مان پڑ جائیں گے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی خوشبو جنت کی خوشبو کے سامنے ایک بدبو نظر آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور عین، یہ پوری جنت کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جنت کی کھڑکی قبر میں بول رہے ہیں۔ جنت کی حور عین اگر اپنی پلک کو کھول دے دنیا میں، یعنی آنکھ ڈال دے دنیا میں، چاند سورج اور ستارے یہ پوری روشنیاں مان پڑ جائیں گی جنت کے حور عین کی آنکھوں کی روشنی کے سامنے۔ تھوک دے سوئی کے ناکے کے برابر سمندر میں تو 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس کی مزار مبارک میں اللہ نے جنت کی خوشبو کی لہر چلا دی ہے اسے دنیا کے پھولوں کی ضرورت نہیں، جن کے قبروں میں جنت کا نور برس رہا ہے ان قبروں پر دنیا کے چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روشنی وہ نہیں جاتی قبر میں، یہ خوشبو نہیں جاتی قبر میں، یہ کاروبار ہے، یہ دھندا ہے اور یہ توہین ہے حضرات اولیاء کرام کی کہ تمہیں جنت سے جو روشنی مل رہی ہے وہ کم ہے اس لیے ہم اوپر سے چراغ ڈال رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء نے فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ جائیے نارتھ انڈیا طرف جہاں علماء کی کثرت ہے، مدارس کی کثرت ہے، کہ مساجد کے اندر کیروسین اور گیس کا استعمال بھی نہیں کرتے، لیکن اس میں کھڑان اور بدبو ہوتی ہے اور فرشتے مساجد میں آنے جانے والے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہاں پر گیس کے لالٹین جلانا اور سڑے ہوئے گندے تیلوں کے جراب جلانا، کیروسین کے پیٹروماس جلانا، یہ تو مستقل ایک توہین ہے۔ یہ احترام کے نام پر توہین کر رہے ہیں۔ ایک کروڑ پتی آدمی ہے جس کا بنگلہ ہے
اور پرفلک عمارتیں ہیں، اسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جھوپڑی لیجیے، اس کو کیا ضرورت ہے جھوپڑی کی؟ اس کو کیا ضرورت ہے ایک ادنا مکان کی عالیشان محل رکھنے والے کو؟ آئیے مزار قاسمی کی زیارت کیجیے، وہاں کی نرم مٹی، قبروں پر چلنے والی ہوائیں، یہ ڈکاریں آتی رہیں گی، ان کو گیسٹرک کی بیماری ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کی کیا شناخت اور علامت ہے سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ بالکل نہ ڈریے۔ ابھی ایک کیسٹ کے اندر ہم نے سنا کتنی گالیاں دیتے ہیں بکوا، ہم تو گالیاں نہیں دے رہے بھائی، ہم تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا باپ دادا جو ہے شیطان ہے، ان کا باپ دادا عبداللہ ابن ابی ہے، ان کو یہود و نصارہ سے پیسہ ملتا ہے، ان کو امریکہ سے پیسہ ملتا ہے، ان کو جماعتوں میں جانے دو، یہ جتنا زیادہ جائیں گے اچھا ہے، تاکہ ان کی عورتیں بے قابو ہو کر ہمارے جھنڈے کے پاس آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ سنیوں تبلیغی عورتوں سے زنا کرو تاکہ سنی نطفے سے سنی بچہ پیدا ہو تبلیغی رحموں کے اندر۔ اتنی گری ہوئی باتیں ہم کرنے والے نہیں، گئی گزری باتیں کرنے والے نہیں۔ تمہارے دماغوں کو کیا ہو گیا، تمہاری سمجھوں کو کیا ہو گیا کہ اتنی گری ہوئی سطحی اور تھرڈ کلاس باتوں کو تم ہضم کر لیتے ہو؟ قرآن کی باتیں اور حدیث کی باتیں سمجھا رہے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر کہ اللہ کے لیے سمجھ جاؤ، تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے، قبر کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ایک بات بتاؤ، مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کی اگر فائٹ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تصور لانا بھی کفر ہے۔ وَلَوْ بِالْفَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ اللہ فرماتے ہیں گزرو، پورے پہلوانوں کو بلا لو، پورے انسانوں کو بلا لو، جنات کو بلا لو، ملائک کو بلا لو، سمندر کی مخلوق کو بلا لو، فضا کی مخلوق کو بلا لو، آسمان کی مخلوق کو بلا لو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جائے گا میری قدرت کو پائے گا، میرے حکم کو پائے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کے لیے تکلیف ہے۔ قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے نفع دینے والا، کون ہے نقصان دینے والا، کون ہے اولاد دینے والا، کون ہے روزی دینے والا، کون ہے کارخانے کو چلانے والا، کون ہے دشمنوں کو ختم کرنے والا، کون ہے صحت دینے والا؟ ہے کوئی؟ جن مزاروں کے چکر کاٹا کرتے تھے ان کو بلاؤ۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن کو تم بلاتے ہو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر، جن کے خلاف چڑھاتے ہو، جن کی پھول مالائیں چڑھاتے ہو، جن کے چراغ روشن کرتے ہو، جن کی طوافیں کیا کرتے ہو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تجھے کیا بچہ دے گا، تجھے کیا لڑکا دے گا، تجھے کیا لڑکی دے گا، تجھے کاروبار کیا چلائے گا؟ ایک مری ہوئی مکھی میں وہ درم نہیں ڈال سکتے۔ یہ پورے تیر مل جائیں، پورے مدارے مل جائیں، زمین و آسمان کے پورے ارواح مل جائیں، ایک مری ہوئی مکھی میں جان نہیں ڈال سکتے۔ لمن الملک اليوم، دنیا کے اندر تم نعرے بلند کیا کرتے تھے، آج کس کی ہمت ہے کہ میرے سامنے اپنی انانیت کے جوہر دکھائے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک کو پوچھیں گے کہاں ہے این الجبارون این المتکبرون؟ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارا کرتے ہو، جن کے تم دھکے لگایا کرتے ہو، سجدہ کیا کرتے ہو، چادریں چڑھایا کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو ہم ولی کے عاشق ہیں، ہم ولی کے ماننے والے ہیں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اندر بیج آتی ہے اور بیج کے اوپر پتلی ایک گریر آتی ہے، ایک پتلا پردہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ پتلا پردہ بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے، تمہیں بچے کیا دیں گے، تمہیں اولاد کیا دیں گے؟ پیرانے پیر نے کس سے مانگا، ولیوں نے کس سے مانگا، صحابہ نے کس سے مانگا، نبی نے کس سے مانگا؟ آسان چیز ہے میرے بھائی، یہ دیوبند اور بریلی بعد میں پیدا ہوئے، قرآن بہت پہلے آ گیا۔ توحید جب دنیا میں آدم آئے توحید کا پرچم لے کر آئے،
لا الہ الا اللہ لے کر آئے، بات کا جملہ بدلتا رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لا الہ الا اللہ پہلے سے چلا رہا ہے، یہ بات کے جملے بدلتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ پہلے دن سے ہی چلا رہا ہے۔ یہ توحید کا پرچم اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا دنیا کے اندر، تو اسی وقت لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا کہ میرے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، سمجھا کرو۔ اور کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی، محبوب ہستی، اللہ تعالیٰ کو کی قریب ترین ہستی کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام کی، پیران پیر کی، خواجہ میری کی، اما جان بابا جان کی، یا ایک توکل مستان کی، تو دنیا والے کہیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ ساری دنیا والے مانتے ہیں کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ترین بندے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات بتاؤ، اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا میں کہیں اختلاف ہے کہ بریلوی دعا الگ، دیوبندی دعا الگ، تبلیغی دعا الگ، اور مشرقی دعا الگ، مغربی دعا الگ، عرب والوں کی دعا الگ، عجم والوں کی، پوری دنیا میں ایک دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، کے بعد کیا ہے؟ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ تم لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرو، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ میرے محمد کو وسیلہ دے، فضیلہ دے، مقام محمود دے۔ یہ بتلانے کے لیے کہ قطب تو دور کی بات، پیر تو دور کی بات، دادا گنج تو دور کی بات، یسو دراز دور کی بات، بندہ نواز دور کی بات، اجمیری دور کی بات، اشرف علی دور کی بات، قاسم نانوتوی دور کی بات، الیاس دور کی بات، سب سے برگزیدہ ہستی سید الانس، سید الجن، سید الکونین، سید الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں، اس کی کبریائی کے محتاج ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے زمین و آسمان میں بڑائی ہے، یہ محمد ہی ہمارے بندے ہیں۔ اسی لیے معراج کا جب واقعہ آیا، لوگ یہ نہ سمجھ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی مل گئی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، طٰہٰ کہا، توسین کہا، حامیم کہا، حامیم عین سین قاف کہا، مبشر کہا، بشیر کہا، نذیر کہا، داعی کہا، لیکن جب معراج کا واقعہ آیا تو یہ قرآن تیرے اور میرے باپ کا نہیں، دیوبندی اور بریلوی کے باپ کا ایجاد نہیں، یہ قرآن وہ ہے جسے اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس میں ایک بال کے برابر بھی محمد، اگر تو خیانت کرے گا تو تیری رسالت کو چھین لی جائے گی۔ اس میں آپ نے بھی خیانت نہیں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلا رکوع، پہلی آیت ہے نا، دیوبندی نہ بریلوی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے چلا، عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، عبد کے معنی آتے ہیں بندے کے، اسے تم رب نہ سمجھو، اسے تم خدا نہ سمجھو، اسے تم نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو، بلکہ اے محمد اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ اعلان کر دیجئے پیران پیر تو دور ہے، قطب تو دور ہے، غوث تو دور ہے، صدیق کی بات دور ہے، فاروق کی بات دور ہے، اے محمد سید الانس والجن صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر میں خود نفع نقصان کا مالک نہیں، آپ نفع نقصان کے مالک۔ یہ قرآن ہے نا، یہ کوئی فتاوی دارالعلوم نہیں، یہ فتاوی رضویہ نہیں، یہ بتایا امام احمد رضا نے۔ احمد رضا کے لفظ سے ایک بات یاد آئی، گورنمنٹ میں جو آدمی ملازم ہوتا ہے
وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اسے پرموشن ملتا ہے. یہ تھا پہلے خان صاحب. اس کے بعد ہو گیا رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد اب ہوتے ہوتے پرموشن کہاں تک ملا ہے؟ خان صاحب مدد اللہ العالی سے رحمت اللہ علیہ بولنے لگے. اب رضی اللہ تک صحابہ تک چلے گئے. اس کے بعد علیہ باللہ کہیں گے احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. پھر اس کے بعد کہیں گے احمد رضا جل جلالہ. ان کی کیسٹوں میں پوسٹروں میں ایک بات ہوتی ہے, آپ سنی ہے, تعجب ہے, آپ احمد رضا کو نہیں جانتے, محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے, یہ نہیں کہا, سنتوں کو نہیں جانتے, یہ نہیں کہا, حدیثوں کو جانتے, یہ نہیں کہا, آقا کی سیرت کو جانتے, یہ نہیں کہا. تعجب ہے کہ احمد رضا کو نہیں جانتے, جس احمد رضا نے اپنے مرنے کے بعد وصیت کی تھی کہ 16 شریف میری قبر کے ساتھ لانا. کہتے تعجب ہے, 16 کی فیکٹری کھولو اور پھر اپنے مزاروں کے ساتھ لے جاؤ, خوب سے کھاؤ. اور صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں تمہیں روک دیا تھا قبروں کی زیارت سے, اب تمہیں اجازت دیتا ہوں, اس لیے کہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. جس خبر کے ساتھ ساتھ شب زفاف کی چمک ہو, دمک ہو, پھول ہو, شہرے کی خوشبو ہو, ناچ ہو, گانا ہو, یہاں پر لڑکی بیٹی ہے, یہ ہوتا نا, جہاں عرس ہوتا ہے وہاں نیچے کھپری کی فوٹو ہوتی ہے. ان دونوں میں قوالی کا مقابلہ. وہ کہتی ہے تیری چھاتی کی یہ کیفیت, تیرے سینے کی یہ کیفیت, تیرے لباس کی یہ کیفیت, تیرے گال کی یہ کیفیت. اب پھر وہ کہتی ہے تیری جوانی کی یہ کیفیت, تیری جان کی یہ کیفیت, تیرے شباب کی یہ کیفیت. یہ سب بزرگان دین کی کرامتیں ہو رہی ہیں. وہ داڑھی مڈا, یہ بے پردہ. نعوذ باللہ. ہم کہیں کہ صاحب تم اولیاء کرام کی توہین کر رہے, نہیں, وہاں بھی ہو, تبلیغی ہو, دیوبندی ہو, ہم کو نہیں مانتے. ان کو چھوٹ دے دی جائے رنڈی پنے کی, ان کو چھوٹ دے دی جائے نظاروں کے پاس ناچ گانے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت اس لیے کرو تاکہ تم سوچو کہ جس طریقے سے آج کوئی اسٹیٹ یہاں مرا پڑا ہے, جس کی خبر پر کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا ہے, کوئی چودھری پڑا ہے, کوئی متولی پڑا ہے, کوئی امیر پڑا ہے, کوئی بادشاہ پڑا ہے, ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ مجھے لا کر اسی طریقے سے قبر میں ڈال دیں گے. منع فرمایا کہ قبر کے اوپر پیر نہ رکھو, منع فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھو نہیں. جا کر دیکھیے عرصوں میں پیشاب کہاں ہو رہا ہے, بیت الخلا کہاں ہو رہا ہے, زنا کہاں ہو رہا ہے, گانجا کہاں مارا جا رہا ہے, قوالی کی داد کن خبروں کے اوپر سے دی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اس لیے میں نے اجازت دی تاکہ تمہیں قبروں کی یاد, آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. بعض جگہ اتنی کم جگہ کے اندر مزارات کو رکھتے ہیں, خاص طور سے ملک ملنے کے اندر اما جان اور بابا جان کے مزار ہے. ہم نے خود یہ جو بیانات ہو رہے ہیں یہ کتابوں میں پڑھ کر نہیں, ان مزارات کی سیر کرنے کے بعد, ان مزارات کے پاس جانے کے بعد اتنا تنگ کمرہ اور پھر 25 اور 10 کا بلب لگا دیا جاتا ہے, اندھیرا جیسا شراب خانوں کے اندر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک بھیڑ ہوتی ہے. اب جو عورتیں اور جو مرد وہاں پر آتے ہیں اپنے عقیدت کے اور دباؤ کے دروازے کو تالا ڈال کر آتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتا. لالی لپسٹک لگا کر کیا جا رہے ہیں, مزاروں کے پاس جا رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاخانے کی جگہ سنین پر ایک شیطان کو بٹھا دیتا ہے, اور وہ شیطان کہتا ہے دیکھو دیکھو میرے گال کو دیکھو اور میرے سینے کو دیکھو, میری رام کو دیکھو. ان شیطانوں کو سوار کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو عورتیں مزاروں کی زیارت کرنے والی. اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اب وہ لالی لپٹ کی بے پردگی, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ نوجوان کہتے ہیں یہ ارے باپ مزہ لے لیتے ہیں, مزارہ کے پاس جا تو مزارہ کے پاس مزہ لے لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی یاد تازہ کرو, آخرت کی یاد تازہ کرو. جائیے یہ آپ کے دادا حیات پہاڑ پر کہ وہاں صاحب ایک پانی آتا ہے, ایک کام کیجیے میونسپلٹی والوں کو بول کر گورنمنٹ کو درخواست دے کر یہ کلیکٹر گھر گھر لگوا دیجیے. یہ جتنے نرسنگ ہوم ہیں, ہاسپٹل ہیں, ڈاکٹر ہیں, سب کو ختم کر دیجیے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ نہاتا ہے اسے موت تک کوئی بڑی بیماری نہیں آتی کہتے. اور پانی جہاں گرتا ہے پانی ہوتی ہے. ایک سنکل انہوں نے لٹکا رکھی ہے وہاں پر, اب ایک ہے سنکل. اب اصول یہ ہے کہ جس کپڑے میں نہایا جاتا ہے وہ کپڑا پہن کر پھر دوبارہ نہیں جانا. اب کپڑا بھی بدلنا ہے, عورتیں بھی ہیں, مردے بھی ہیں, اور پھر پانی گرتا ہے, پاکی ہے. ایک سنکل کو دونوں مل کر پکڑ رہے ہیں. تو کسی کو گندی فلم دیکھنے کی ضرورت کیا ہے, لاڈجنگ کو جانے کی ضرورت کیا ہے,
بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر عورتوں کے جسم پر پانی ڈال کر سب درختوں میں جام کے جھاڑ میں جام لگتا ہے، آم کے جھاڑ میں آم لگتا ہے، ناریل کے جھاڑ میں ناریل لگتا ہے، ینیر لگتا ہے. آپ دادا حیات کے اندر وہ جو آفتار دیتا نا آدھے حیات، اس کے سامنے دے گئے تو جھاڑا میں چولی اور ننگے لگ کر رکھے. ٹھیک ہے، تو اس کا اصول کہتے وہ پین کو پھر دوبارہ نہیں جانا. یہ کہاں جا کر بدلتی، جا کر جیسے میں کہوں تو آپ کہیں گے یہ گندی گندی باتیں کہہ رہا ہے. گندے گندے کام کرو، کوئی آیت کی بات نہیں. علماء کرام سے ایک بات مؤدبانہ عرض کروں گا. بہت سارے احباب ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس قسم کی بھونڈ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ اللہ کے لیے ادھر دیکھیں نا بھائی، ایک آدمی کو اگر ڈکار آتی ہے تو ڈکار آنے دیجیے. آپ کیوں آپ کی طرف سے خلل ہو رہا ہے؟ نیز اندر والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت کر رہا ہے. پیچھے ہو رہی تھی فائٹنگ، سامنے بیان چل رہا تھا. وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں گے، یہ کام ہوتا رہے گا. آپ کیوں خلل ڈالتے ہیں؟ اولیاء کرام کی ان مزارات کے پاس، بزرگان دین کی ان مزارات کے پاس کس قسم کے کاروبار ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں چلتی ہیں اور کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے کہ بڑی سنتل پکڑ کر جو ہے یہ بھی کپڑے کے بھیگا ہوا کپڑا جب بھیگتا ہے جسم نمودار ہوتا ہے. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حالات جیسے ہوتے ہیں جواب بھی اسی طریقے سے منہ توڑ دینا چاہیے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ملحد آ گیا. ملحد کہتے ہیں جو اللہ کو انکار کرے، قدرت کو انکار کرے، خدائی کا انکار کرے. کسی کو جب اللہ کو نہیں مانے گا تو کیا قرآن کو مانے گا، کیا نبی کو مانے گا، کیا ولی کو مانے گا؟ وہ کسی کو نہیں مانے گا. وہ آ گیا چوک کے اندر کھڑا ہو گیا، مادر ذات برہنہ ہو گیا، کپڑے پورے نکال لیے، اپنے پیشاب کا جو عضو ہوتا ہے اس کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات جیسے آتے ہیں ڈٹ کر، اب وہ تیلگو میں بات کرے تو تیلگو میں جواب دیجیے، تمل میں بات کرے تمل میں جواب دیجیے، اور وہ اریانی میں بات کرے اریانی میں، وہ دیسی لینگویج میں بات کرے ایسی لینگویج میں جواب دیجیے. ہاتھ میں عضو کو پکڑ کر کہنے لگا یہ اللہ تعریف ہے، کوئی مناظرہ کرنا ہو تو ہمت ہو تو جواب دے. بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے اکابرین تھے، کیا اس کا وہ کہتے بندہ مرو باللغو مرو کراما، کہتے ہیں جو گزر جاؤ شرافت کے ساتھ کیا لینا دینا. تو پیشاب کے عضو کو پکڑ کر اللہ تعریف ہے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے شاگرد گئے، فرمایا کہ حضرت ایک ماجرا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ اور میں دیکھیں ایک مخصوص حد تک دیکھتے ہیں، لیکن دوربین لگا کر دیکھنے والا بہت زیادہ دور کی دیکھتا ہے. اللہ کے اولیاء فراست ایمانی کی دوربین لگاتے ہیں، وہ لفافوں کو دیکھ کر مضمون کو بھانپ لیتے ہیں، آدمیوں کو دیکھ کر دلوں کی کیفیت کو پہچان لیتے ہیں. فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا حضرت عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اس کا جواب. حضرت فرمائے میں مناظرہ کروں گا اور میں جواب دوں گا. فوراً زینے سے اترے، سیڑھی سے اترے اور جا کر شرمگاہ پر ایک کس کر لات مارا اور وہ گر گیا. کہنے لگا حضرت میرے سوال کا جواب دو، یہ کیا بدماشی ہے؟ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد اگر سبحانہ کرے، برہنہ غسل کر رہا ہے تو مرد کو بھی مرد کی شرمگاہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے بغیر مجبوری کے. عورت کو عورت کی شرمگاہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. مرد عورت کی کیا دیکھے گا، عورت مرد کی کیا دیکھے گی؟ ناک سے گھٹنے تک یہ پردہ ہے، مرد کا مرد بھی نہیں دیکھ سکتا، عورت کا عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. ظاہر کی بات ہے جملہ کھڑا ہے، پردہ شریعت کہتی ہے پردہ کرو، آنکھوں میں پردہ ڈالو. ایک گھر کا لات لگایا، کیا پردہ کرتے؟ کہا کہ جواب دو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت کی مزار مبارک نے حضرت سے فرمایا ملون حلیف میں پڑھنا نہیں آتا، حلیف کے نقطے نہیں ہوتے، تیرے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، ان دو نقطوں کو نکال سب مانیں گے ہم. تو سوال جیسے آتا ہے جواب اسی طریقے سے دیا جاتا ہے. آج چپے چپے میں گلی گلی میں جب تک حضرت خانوی کو گالی نہ دیں اور جب تک مولانا الیاس صاحب کو گالی نہ دیں، تبلیغی جماعت کو گالی نہ دیں، ان کا میرا ہضم نہیں ہوتا. کوئی ہمارا آدمی ان کو روک ٹوک نہیں کرتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا اور اتنی غلط راستے سے گمراہ کرتے ہیں. ایک شاید کہنے لگے کہ ایک آدمی ساری زندگی جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے کعبے امام کے
نہ کہتے ہیں تابع امام کے. اور جب انتقال ہوتا ہے گمراہ کرنے کا انداز اور گمراہ کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ کیا نرالا انداز ہے کہ جنازہ سامنے ہوتا ہے, امام ہاتھ باندھے ہوئے ہے, مقتدی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ساری قوم ہاتھ باندھے ہوئے ہے, تو کس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کہ صاحب ایک شرابی کا جنازہ سامنے ہے, داڑھی مڑے کا جنازہ سامنے ہے, ایک فاحشہ عورت کا جنازہ سامنے ہے, امام مقتدی قوم ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں, ہم ولیوں کے دربار میں ہاتھ باندھے, ہم نبی کے دربار میں ہاتھ باندھے تو مشرک ہو جائے. اس طریقے سے نہ سر نہ پیر, نہ قرآن کا ثبوت نہ حدیث کا ثبوت. ارے یہ جو ہاتھ باندھا جا رہا ہے یہ جنازے کے دربار میں ہاتھ باندھا جا رہا ہے یا اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھا جا رہا ہے؟ اگر جنازے کے دربار میں ہاتھ باندھا جا رہا تھا تو قبلے کو پیٹ کر بھی ہاتھ باندھا جا سکتا تھا, ایسے بھی ہاتھ باندھا جا سکتا تھا, اور بے وضو بھی ہاتھ باندھا جا سکتا تھا, گول دائرے کی شکل میں بھی ہاتھ باندھا جا سکتا تھا. اس قسم کی گھٹیا دلیلیں دے کر لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے کہ جب تمہاری میت کے سامنے ہاتھ باندھ کر تم کھڑے ہوتے ہو تو ہم ولیوں کے دربار میں ہاتھ باندھتے ہیں اور نبی کے دربار میں ہاتھ. یہ غلط ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ رہے ہم. یہ کیا ہوتی ہے؟ دعا اس مجلس کے لیے لیکن بات سے اللہ کے. اس جیسی منون اور مضبوط جماعت آئے گی اللہ کو معلوم. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی نماز میں رکوع سجدہ رکھا, عید کی نماز میں رکوع سجدہ رکھا, تراویح میں رکوع سجدہ رکھا, جمعہ میں رکوع سجدہ رکھا, فجر سے عشاء تک رکوع سجدہ رکھا, مستحب سنن میں رکوع سجدہ رکھا, لیکن نماز جنازہ میں نہیں رکھا. ہاتھ باندھنے کو انہوں نے عرصوں سے ملا دیا, مزاروں کے درباروں سے بھی. رکوع بھی نہیں رکھا, سجدہ بھی نہیں رکھا. اس قسم کی گھٹیا دلیلیں, حقیر دلیلیں دے کر اکابرین کو گالیاں, تبلیغی جماعت کو نیچا بتانا, یہ دو بنیادی فرائض ہوتے ہیں. جیسے نمازی کے لیے جگہ کا پاک ہونا, وضو کرنا, کپڑوں کا پاک ہونا بنیادی فرائض, ان کو یہ اس لیے کہ اگر یہ جماعت والے جائیں اور ایک شرابی کبابی کو دیکھیے, بیچارے ابھی ایک جماعت ایک علاقے میں گئی ہوئی تھی, لوگ نماز پڑھنا تو دور کی بات, قرآن پڑھنا تو دور کی بات, جماعت والے شکایت کرتے ہیں کہ امام کو بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ جماعت کا صدقہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا. مسجدوں کے اندر جانور بنے جاتے تھے, بدکاریاں کی جاتی تھی, مسلمانوں کو انہوں نے صاف کیا. انطہرا بیتیا للطائفین کا نمونہ انہوں نے بنا, ان کی تفسیر انہوں نے کی کہ اللہ کے گھر کو جانوروں سے پاک کیا, رکوع سجدوں سے آباد کیا. عجیب و غریب قسم کی فاتحہ کی صاحب جماعت گئی ہوئی تھی, کہا کہ بانس کا ایک ٹکڑا ہے, نیچے اس کی گھاٹی ہے اور اوپر سے اوپن ہے, سال میں ایک مرتبہ پیر صاحب آتے ہیں, پوری قوم کی فاتحہ اس میں پڑھتے ہیں, اوپر کپڑا لگاتے ہیں, اور جس کو فاتحہ چاہیے مسجد کے امام کے ساتھ جاتا ہے, وہ اپنا ہدیہ دیتا ہے, وہ ذرا سا کپڑا کھولتے ہیں, پھونک مارتے ہیں تو اس کی فاتحہ وہ لے کر چلا جاتا ہے. میرے خیال میں وہ پیر صاحب پرانے زمانے کے تھے, ایچ پی کا سلنڈر ان کو نہیں ملا تھاڑی میں, نہیں تو سلنڈر میں فاتحہ ڈال کو چلے جاتے. اب یہ جماعت والے جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے. کسی جگہ یو پی بہار کے علاقوں میں ایک چھری ہے, جن کے لکڑ دادا سکڑ دادا نے کبھی بسم اللہ اللہ اکبر چھری پر دم کیا تھا, آج تک اس چھری سے لوگ اپنے مردوں جو ہے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. کئی علاقوں میں مردوں کو بغیر کفن کے, بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جا رہا ہے. کروڑوں 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 رحمتیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک میں نازل فرمائے کہ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت بلکہ مقصد امت دعوت و تبلیغ کو تجدید فرمائی. اگر نہ فرماتے, ابھی کا سور کی فاتحہ ختم ہو رہی ہے, بولی ختم ہو رہی ہے, جاوی کی دیکھ ختم ہو رہی ہے, چہلم کا کھانا ختم ہو رہا ہے, اس لیے ان کو الرجی ہے. ان کو بھی معلوم جب ان کا بھی بچہ نافرمان ہوتا ہے تو دھمکی دیتے ہیں کہ 40 دن جماعت میں بھیج ڈال دو. ان کو معلوم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انگریز کا زمانہ تھا, تھانے دار کہتا اگر کوئی پاکی مجرم ہوتا کہ شاید الیاس کے ساتھ تو جماعت میں نہیں گیا ہوگا. انگریز تھانے دار کو اقرار تھا
کہ پاپی مجرم شرابی کبابی زانی گنڈا بھی حضرت مولانا کی جماعت میں لگ جاتا، تہجد گزار بن جاتا، پرہیزگار بن جاتا، نمازی بن جاتا۔ میرے جماعتی بھائی حوصلہ رکھو، حق پر ہیں آپ، سچائی پر ہیں۔ یہ کتنا چیخنے چلانے، یہ باطل فرقہ ہے، یہ جانبی فرقہ ہے جس نے کلام پاک کی آیتوں میں تعویل کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو اس نے بگاڑ دیا۔ آپ خود کہتے ہیں جب بچہ لاپرواہ ہوتا ہے، مدرسے میں ڈالے وہاں سے بھاگ گیا، کام کو ڈالے وہاں سے بھاگ گیا، اور گلی کے اندر نہیں مارنے کو پھر خود کہتا ہے کہ مجبوراً اب دیکھیے بڑے بڑے مجاوروں کے بچے جماعتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اقرار ہے ان کو کہ اصلاح ہوگی تو یہاں سے ہوگی۔ اللہ کی نصرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں کہ لوگ گھوڑی باندھے ہوئے ہیں، کرشنا نام رکھے ہوئے ہیں، رام نام رکھے ہوئے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ ہمارا پردادا جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، ہم اسی کی نسل ہیں۔ کیا چر ہے، کیا بگاڑا؟ اپنا ڈھولا، اپنا بستر، اپنا کھانا، اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنا کاروبار۔ ایک بات کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت والے گئے، کہا کہ صاحب دکاندار کو دیکھو 40 دن نہیں میں دکان چلانا ہے، کہا کہ اللہ میاں چلائیں گے۔ وہ مذاق اڑاتے ہیں جماعت والوں کا۔ پاگل خانے میں آدمی جب جاتا ہے تو جو اندر کا پاگل وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ سب پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ آنے والوں کو وہ دیوانہ سمجھتا ہے، ان کے اندر جنون بھرا ہے، کفر کا بارود بھرا ہے، ان کے اندر شرک کے جراثیم ہیں۔ تو نظر آنے والی چیز مشرکین نظر آتے ہیں، کافرین نظر آتے ہیں، مجرم اور پاپی نظر آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، فرمایا کہ حضرت یہاں کا امام ہے رضا خانی، اور آپ کو کافر کہتا ہے۔ حضرت نے شاگرد سے پوچھا کس بنیاد پر کہتا ہے؟ کہا اس بنیاد پر کہتا ہے کہ آپ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے، اگرچہ کہ اس کو میری حقیقت کا علم نہیں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، میری نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن فتاوی رضویہ اٹھائیے، ہمارا ان کے تعلق سے یہ تصور کہ حضرت تھانوی پڑے ان کے پیچھے اور کہیں کہ ان کا، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا گیا امام احمد رضا خان کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ، کیا تعلق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ حضرت اللہ اکبر، کیا وسعت ذرتی تھی، سمندر آپ کی وسعت ذرتی میں کھو جائے، اتنا وسیع اتر سے، اتنا آپ کا اونچا دماغ کا بیان القرآن تفسیر ہے، اس تفسیر کی تفسیر کرنے کے لیے آج ہزاروں علماء کوشش کر رہے ہیں، اتنی اونچی تفسیر آپ نے لکھ دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ وہ معاملہ کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اگر اللہ کے یہاں یہ معیار قبول ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد رضا بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے۔ یہ حضرت تھانوی کا مجلس کا مقولہ اور احمد رضا کے مجلس کا مقولہ کیا؟ عربی کا مشہور مقولہ ہے الاناء یتغشع بما فیہ، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی جھلکتی ہے، شراب ہوگا شراب گرے گا، پیپسی ہوگا پیپسی گرے گا، مرنڈا ہوگا مرنڈا گرے گا، گندا پانی ہوگا گندا پانی گرے گا۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں فتویٰ لکھا ہے، من شک فی کفر ہی فقط کفر، علماء دیوبند کے کفر کے بارے میں جو شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، حضرت الیاس کے کفر کے بارے میں جو شک کرے گا وہ کافر، حضرت تھانوی کے کفر کے بارے میں، یہ ان کا کاروبار، یہ ہمارے اکابرین کا کاروبار ہے جو پیچھے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی جائیے کہ یہ جماعت جب جاتی ہے تو مسجدوں کو یہ لوگ دھوتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بورڈ لگایا ہے نو انٹری، کافر سیاستدان آ سکتا ہے، کاؤنسلر آ سکتا ہے، ایم پی ایم ایل اے آ سکتا ہے، چیف منسٹر آ سکتا ہے، تھانے دار آ سکتا ہے، لیکن یہ کلمہ لے کر شرط کرنے والی جماعت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ان کے پیٹ کے کاروبار جو ہے مرد بڑھ جاتا ہے، ان کی پوریاں ختم ہو جاتی ہیں، کافیاں ختم ہو جاتا ہے، بس اسی پر کیا کرتے ہیں۔ یہی سامنا گارڈن ہے بنگلور میں، ابو شمع اس کا نام ہے، وہاں امام ہے، کیجز کے اندر کا کھلی مثال، کوئی دیوبندی تمہاری فاتحہ کی وجہ سے ایمان کا سودا کیا ہو مثال لاؤ، کوئی تھانوی کا مرید رشید احمد گنگوہی کا مطلع ایک مثال لاؤ ضمیر و ایمان کا سودا کیا ہو۔ لیکن ایک شاعر ہے کہ انہوں نے ان سے کہا گیا کہ صاحب آپ نے کیوں یہ کاروبار اپنایا؟ فرمایا کہ میرا کوئی مسلک نہیں، میرا کوئی عقیدہ نہیں، سامنا گارڈن میسور میں عیدگاہ کے پاس وہاں امام صاحب ہیں، آپ وہ مسجد میں تھے وہ مسلک، یہ مسجد میں تھے یہ مسلک، کہنے لگے جب تک تبلیغی جماعت کی مسجد میں تھا میرے لیے ہوائی چپل جت نہیں تھے، اب ان کے یہاں آیا ہو 7 باٹا کے نئے جوتے میرے پاس نہیں،
بیٹے تجھے دنیا میں جوتے مل جائیں گے تو قبر اور حشر تک برابر چلتے رہیں گے. سمجھ گئے؟ یہ دنیا میں جوتے ملنا اس بات کی علامت ہے کہ قبر اور حشر اور صراط میں بھی تیرے جوتے پڑتے رہیں گے. کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی رکھ لے, کچھ حصہ جنت کے لیے بھی رکھ لے. صاف کہتے ہیں, صاف کہتے ہیں. کئی اگر علماء کا نام لو تو عبرت ہو جائے گی. صاف کہتے ہیں کیا کریں, ان کے یہاں خود کا پیسہ لگانا پڑتا ہے, خود کا وقت لگانا پڑتا ہے اور کاروبار کو قربانی دینی پڑتی ہے. یہاں تو صاف مال ملیدہ اور چہنوں اور دیکھو. کسی پیر و مرشد نے جاروی کی ہو کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی بریلوی عالم نے جاروی کی ہو دیکھا آپ نے؟ اگر وہ لوگ اس کو حق سمجھتے, یہاں کر سیکھنے والے, چلانے والے, فضیلتیں بولنے والے, گیارہویں کرو تمہاری ننجا پار ہو جائے گی, کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی تم نے اپنے امام کو, بریلوی امام کو گیارہویں کرتے ہوئے, چہلم کرتے ہوئے, بوندی کی پاتیاں دلاتے ہوئے, 5.25 روپے جیب سے دلاتے ہوئے دیتے ہوئے دیکھا؟ شام کے پیر نظر آ جائیں گے, چونٹی کے کان نظر آ جائیں گے, لیکن کمبختوں کا کھانا کسی کو نصیب نہیں ہوا. جھوٹ ہے, ان کو خود معلوم کہ ہم اگر کھلا دیں گے ہمیں کون کھلائے گا. یہ کھانے کھلانے کا کاروبار یہاں سے وہاں تک خود ان لوگوں نے شروع کر رکھا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں ولایت کیا ہوتی ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں بزرگی کیا ہوتی ہے. حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھ کر اس طریقے سے غمزدہ تھے, اس طریقے سے غمزدہ تھے کہ کوئی نوجوان بیٹے کی ہتیا ہو گئی ہو, سامنے قتل ہو گیا ہو, اور جسم کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے باپ کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, باپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیے گئے ہو, یا ماں کے لاش کی بے حرمتی کی جا رہی ہو. اتنا افسردہ اور اتنا غمزدہ اور اتنا حیران اور اتنا پریشان تھے آپ, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شاگردوں کو حضرت کیا حادثہ بیچ تھا, گھر میں کیا ہو گیا, اما جان نے کیا کہہ دیا, اولاد نے کیا نافرمانی کر لی, کاروبار میں کیا گھاٹا ہو گیا. یہ ہوتے ہیں ولی, یہ ہوتے ہیں بزرگ, ڈھول مار کر داڑھی مڈا کر عورتوں کو سینے سے لگا کر نظر و نیاز کی دیر چلانے والے. خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے نام پر جس نے خواجہ میری نے پوری زندگی اپنے دسترخوان سے کسی کو بھوکا نہیں بھیجا. نظام الدین اولیاء کبھی جس کا چولہا نہیں بجھا, آج اس نظام الدین کا نام لے کر, اجمیری کا نام لے کر, اجمیری کے اندر دیش قائم کر کر تم لوٹ کا کاروبار اور دھوکے کا کاروبار کر رہے ہو. بابری مسجد کو شہید کرنے والا ٹولہ اور بابری مسجد کو شہید کرنے والی جماعت, یہ فرقہ پرست تنظیم تھی, فرقہ پرست جماعت تھی. یہ لوگ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ غیر مسلم بھائی بھی ان ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے عقیدت مند ہیں, لیکن بزرگان دین کے مداروں پر رہنے والے یہ سجادہ نشین, یہ ولایت اور علم پاک بلند کر کر پیٹ کتنی پالنے والے پالتو کتے کس درجے تک گرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والا ٹولہ بابری مسجد ایودھیا جانے سے پہلے اجمیر کو آیا اور آنے کے بعد ان سجادہ نشینوں کے پاس گیا. سجادہ نشینوں سے کہا ہم چادر اڑانا چاہتے ہیں, ہم پھول کی مالا ڈالنا چاہتے ہیں, ہم منتیں کرنا چاہتے ہیں, ہم سماجتیں کرنا چاہتے ہیں. سجادہ نشین نے پوچھا کیا تمہیں اولاد چاہیے, کیا تمہیں بچہ چاہیے, کاروبار میں ترقی چاہیے, یا مقدمے میں جیت چاہیے؟ کہا کہ نہیں نہیں نہیں, بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بابری مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس منت و سماجت کے لیے چادر اڑانا چاہتے ہیں. شرافت کیا تھی, اخلاق کیا تھا, ضمیر کیا تھا, ایمان کیا تھا؟ خواجہ میری کی تعلیم یہ تھی کہ دھکار دیتے, لات مار دیتے. حضرت پیران پیر کے پیر و مرشد کے پاس ایک آدمی تحفہ لے کر آیا تو حضرت جنگل کے اندر تھے, فرمایا میں اسے لے کر کیا کروں گا, سارا جنگل میرے لیے سونا اور چاندی ہے. جو تھوکا تو تھوک کی جگہ پر سونا اور چاندی ابلنے لگا, گندگی کی جگہ, گندگی کے ڈھیر کی جگہ سونا ہو گیا. ان کے قدموں کے نیچے سونا چاندی آیا کرتا تھا. آج ان کے ماننے والے مجاور سجادہ نشین بابری مسجد کو شہید کرنے والے ٹولے کی منت اور سماجت نظر و نیاز کو لے کر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ تم پھول کی مالا ڈالو اور حضرت کے مزار پر چادر کو ڈالو. اس سے بڑا غدار کون ہے قوم کا, اس سے بڑا غدار کون ہے ان اولیاء کرام کا, ان بزرگان دین کا, خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کا. اتنے حیران پریشان ہیں عابد حسین رحمت اللہ علیہ. آئے پوچھے حضرت کیا ماجرا, حضرت نے کہا یہ راز رہنے دو. کہا نہیں حضرت بتائیے. فرمایا 35 سال کے بعد آج عصر کی نماز میں میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے, میرے رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی, اس کو کہتے ہیں بزرگ, اس کو کہتے ہیں متقی, اس کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندہ تفسیر. حضرت مولانا رشید احمد گنبد رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر کہنے لگے
لال مجید کے پاس تقریر سن کر کیا جی خالی دیوبندی تعلیمان دوسرے دن کیا ہندوستان کے اندر جب بدعت کا نام بولا جاتا ہے مقابل میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف ایک فوج کا نام آتا ہے. قادیانی ہو تو مقابلے میں دیوبندی, اسلامی ہو تو مقابلے میں دیوبندی, انگریزی تشدد ہو تو مقابلے میں دیوبندی, بدعتی ہو تو مقابلے میں دیوبندی, خرافات ہو تو مقابلے میں دیوبندی, اصلاح معاشرہ کا کام ہو تو دیوبندی, نماز کا کام ہو تو دیوبندی, اور غیر مقلدیت کا مقابلہ کرنا ہو تو دیوبندی. ایک ہی نام آتا ہے. ہندوستان کی آزادی سے لے کر دیوبند کے قیام سے لے کر آج تک جتنے مکاتب ہیں, مدارس ہیں, اللہ کی قسم یہ دیوبند کا صدقہ اور سفید ہے. اس لیے ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم نے ان کا نام نہیں لیا اور ان کا جو ہے ذکر خیر نہیں لیا. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے نکلے, مسجد سے نکلے, مسجد سے نکلنے کی سنت کیا ہے؟ داواں قدم باہر رکھنا, سمجھ گئے؟ داواں قدم باہر رکھنا. چپل پہننے کی سنت کیا ہے؟ سیدھا پیر پہلے ڈالنا چپل میں. اب پہلے نکلا قدم وہ اور پہلا قدم اس کو ڈالنا ہے. حضرت کے شاگرد فرماتے ہیں میں دیکھوں گا میرا پیر و مرشد کیسا متبع سنت ہے, آج میں آزما لوں گا. اللہ کی قسم, اللہ کی عزت کی رعائی کی قسم, ایسے متبعین سنت تمہارے خانقاہوں سے ڈھونڈ کر لاؤ, تمہارے مزاروں کے پاس سے لاؤ, تمہارے مکاتب و مدارس سے لاؤ. فرماتے ہیں میں نے دیکھا نکلا تو پہلا قدم داوا ہی, لیکن پیر کے اوپر رکھ لیا, پیر میں داخل نہیں کیا. جب سیدھا قدم نکالا تو پہلے داخل کیا جوتے میں, پھر داوا قدم بعد میں داخل کیا. مسجد کی سنت بھی ادا ہو گئی اور جوتا پہننے کی بھی سنت ادا ہو گئی. کیا عجیب, کیا انکساری. مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کیا عظمت. گنگوں کی مسجد کے صحن میں درس حدیث دے رہے ہیں. آج تیرا نعرہ بلند کرنے والے سامنے کرائے کے 10 ٹٹو, پیچھے کرائے کے 10 چمچے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت زندہ باد, پیٹ کا پالتو کتا زندہ باد, پالتو کتوں کو لاتا ہے. فرماتے ہیں درس حدیث دیتے ہوئے برسات ہو گئی, طلبا اپنی اپنی کتابوں کو لے کر چلے گئے. کوئی ایک شاید حضرت کی کتاب کو لے کر چلے گئے. حضرت برسات کی طوفانی برسات میں صحن کے اندر کچھ چیزوں کو سمیٹ رہے ہیں اور اپنی چادر میں ڈال رہے ہیں. دیکھنے والے نے غور سے دیکھا حضرت کوئی ہیرے موتی جواہرات کسی کی کوئی بھی فرق کو نہیں, بلکہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں اور چپلوں کو اکٹھا کر کر اپنے رومال میں ڈال رہے ہیں. فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے حاصل کرنے والے آپ کے معزز مہمان ہیں, آپ کی عزت کرنا میرا اولین فریضہ ہے. تیرے جوتے اٹھانے 4 آدمی, تیرے سر کی مالش کرنے 4 آدمی, پیر دبانے چھپڑیاں ہونا لگے. کبھی انہوں نے خدمت لی ہو, کبھی انہوں نے سنت کے خلاف عمل کیا ہو. دھوکہ دیتے ایک مجمع بیٹھا رہتا ہے, کسی نے بھی خارج کر دی, فرض کر کے وضو چھوڑ لیا, سب سے پہلے انہیں بولتا میں نہیں بتا دیا تو بتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی, حزب النار بالنار, بنو اسرائیل کی طرح. ایک فرقہ جنت میں جائے گا, بقیہ فرقے جہنم میں جائیں گے. اس فرقے کے متعلق محدثین نے لکھا اہل السنت والجماعت. یہ اہل سنت والجماعت ہیں. یہ کون ہے اہل سنت والجماعت؟ یہ چلوں میں جانے والے, یہ زندگیاں اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے, یہ امت کے لیے رونے والے, یہ امت کے لیے گڑ گڑانے والے. درخت کے نیچے الیاس بیٹھا ہوا ہے, ایک جنازہ جاتا ہے کافر کا, زارو قطار روتا ہے, اس تک کلمہ نہ پہنچایا, قیامت کے دن اگر میرا دامن پکڑ لے گا تو الیاس کیا جواب دے گا؟ آج یہ تجھے کافر نظر آتا ہے, آج یہ تجھے دشمن نظر آتا ہے, آج یہ ولی کو نہ ماننے والا نظر آتا ہے. ایک مارنے والے نے مارا آپ کو, جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو مارا پیٹا, تو میں نے کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں تو کافروں میں تبلیغ کرو, یہ مسلمانوں میں کیوں کرتے ہو؟ خود جو اندھا ہوگا وہ دوسروں کو راستہ کیسے بتائے گا؟ جو خود لنگڑا ہوگا دوسروں کو کیسے اپنے اوپر بٹھا کر راستہ پار کرائے گا؟ جو خود کنگال ہوگا دوسروں کو کیا دے گا؟ تیرے پاس توحید کی امانت نہیں, تیرے پاس قرآن کی تعلیم نہیں, تیرے پاس سنتوں سے بات نہیں, لحاظ نہیں, تو الیاس صاحب نے کہا کہ خود مسلمان بن جا, دوسروں کو بات کلمہ پڑھا. تو کہتے ہیں نبی نے دوسروں کو کلمہ پڑھایا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر جو مجمع آیا کرتا تھا, ہزاروں کا مجمع,
جب مجلس ختم ہوتی حضرت نے جو جنت کا بیان کیا ہوتا، جہنم کا تذکرہ کیا ہوتا، آہیں بھر کر مجلس کے ختم ہونے کے بعد کئی افراد کی لاشوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ حضرت کی مجلس کے اندر وہ آہو بکا کا عالم تھا، مجلس کی وہ تاثیر تھی۔ مجھے یہ بتا غوث پاک کے دامن کو تھامنے والے وہ آنے والے کافرین تھے یا مسلمان تھے؟ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی اصلاح آپ نے فرمائی، پھر اس کے بعد کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ تو اسی طریقے سے یہ طبقہ جو بریلوی طبقہ ہے، رضا خانی طبقہ، سنت سے بھی ہٹا ہوا ہے اور جماعت سے بھی ہٹا ہوا ہے۔ ان کا وجود ایشیا چھوڑ کر پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عالمی میاپ لو، عالمی نقشہ لو، آنکھ بند کرو، کہیں بھی کسی بھی ملک میں، بحر میں، بر میں، خشکی میں، سمندر میں، آبادی میں، جنگل میں آپ کی انگلی جائے اور الیاس کا پیغام وہاں پر نہ پہنچا ہو اور دیوبند کا کوئی عالم نہ پہنچا ہو، اللہ کی قسم جو چاہے آپ مجھے سزا دے دینا۔ اس کے علاوہ یہ رضا خانی طبقہ، بریلوی طبقہ، یہ پور کی فاتحہ، یہ چہلم، جا کر پوچھو اہل عرب سے، حل تعریف بور کی فاتحہ، جوتا لے کر خبر لے گا وہ، یا تو جانتا ہے جہلم کیا ہوتا، سین نہیں ہوتا عربی میں، جہلم کیا ہوتا ہے، جوتا لے کر خبر لے گا۔ یہ بارڈر کراس نہیں کر پائیں گے، یہ آخرت تک کیا جائیں گے اپنے جھوٹے سکے کو لے کر، نقلی اعمال کو لے کر، ہندوستان اور ایشیا کا بارڈر کراس نہیں کر پائیں گے۔ یہی ہے لینا دینا کے اذان سے پہلے انہوں نے درود کو پڑھ لیا، اقامت تک بٹھا لیا۔ مکے میں اگر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ایک گرو گھنٹال گیا تھا، کہا تھا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، تو اس کی دبر شریف میں مہر لگا کر خروج کی بھیجا گیا کہ پاسپورٹ کو نقلی بنا لے گا لیکن تیری سیسا پاخانے کے حصے کو نقلی نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں بھی مہر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے کہا مہر لگا دی دنیا میں، آخرت میں تو تمہارے لیے دردناک عذاب استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ چیز ہے اہل سنت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت مسجد رجسٹر کریں گے اہل سنت والجماعت۔ حقیقت میں تبلیغی بھائی اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی علماء اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ آج سے تم ان کو کیا کہو گے؟ ہو گیا یہ سنت نہیں، یہ اہل منت ہے۔ کیا ہے؟ یہ منتیں کیا کرتے ہیں ہر درجہ کے ہے نا۔ کیا ہوا؟ اہل منت والجماعت بھی ہیں، والحماقت۔ آئندہ سے خبردار، ان کو اہل سنت والجماعت نہ کہنا، اہل منت والحماقت۔ ہماری مسجدوں میں بورڈ لگے گا اہل سنت والجماعت، ہم سنتوں کے شہدائی، ہم سنتوں کے دیوانے، اور ہم جماعت کی تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے، اور خود ان کو اقرار ہے، خود ان کو اقرار ہے۔ بہشتی زیور ہماری بنتی ہے، کچھ دن تک گالیاں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سنی بہشتی زیور ٹھک ٹھاک کر بناتے ہیں۔ تبلیغی جماعت ہماری بنتی ہے، سنی تبلیغی جماعت بعد میں بناتے ہیں۔ دارالعلوم ہمارا بنتا ہے، سنی دارالعلوم بعد میں بناتے ہیں۔ جمیعت العلماء ہماری بنتی ہے، سنی جمیعت العلماء ان کی بنتی ہے۔ نقلی سکہ، نقلی کھوٹا سکہ ہے ان کا، خوب چاٹو جماعت ہے یہ، اہل منت والحماقت کی جماعت۔ پہلے کس نے بنائی جماعت ہماری؟ یہ فضائل اعمال کس نے بنائی؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی چیز کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حاملان عرش کو، پولیس کی طرف سے بڑی سخت پابندی آئی ہے کہ بات کو ختم کر دیا جائے، مختصر جملوں میں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاملان عرش کو، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم کرو۔ حاملان عرش کرتے ہیں، ساتویں آسمان کے کرتے ہیں، چھٹے آسمان کے، پورے آسمان والے، پھر فضا والے، پھر زمین والے، پھر سمندر والے، سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں مقبولیت کی علامت دیکھیے آپ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز بخاری شریف ہے، اور تیسرے نمبر پر سروے کر کے بیان کیا گیا ہے دیہاتوں میں، شہروں میں، زمینوں میں، مکانوں میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں اللہ تعالیٰ نے فضائل اول اس درجے مقبولیت دی کہ کسی نہ کسی گھڑی، کسی نہ کسی لمحہ اس کو پڑھائی جاتا ہے، پڑھائی جاتا ہے۔ عجیب کتاب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نبر اللہ مرکزوں کے قلم سے نکلی نہیں، اللہ نے نکال دیا ہے۔ اب اس کی چھوٹ جاٹو جماعت نے بنایا سنی فضائل اعمال، وہ آپ کی گلی میں بھی نہیں ملے گی وہ۔
یہ چین میں مل جائے گی، جاپانی زبان میں مل جائے گی، فرانسی زبان میں مل جائے گی، ملیالم میں مل جائے گی، ترکی میں مل جائے گی، یہ جو سیکنڈ کلاس میں نہیں ملتی سر. بہرحال اہل منت والحماقت سے آپ کو اگر پالا پڑے تو ان کے دلائل اور دھوکہ باز حقائق سے آپ جو ہے دھوکے میں نہ آئیں. ہمارے علماء جاگ چکے ہیں الحمدللہ. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی سرزمین میں رہنے والے آپ کے ماننے والے باشندے اہل منت والحماقت کے لوگوں اب جاگ چکے ہیں. بہت دنوں تک تم دھوکہ دیتے رہے، بہت دنوں رکھے، الحمدللہ آپ جاگ چکے ہیں. تمہاری کارروائیاں صبح کی سورج کی پہلی کرن آنے سے پہلے رات کے اندھیروں میں مل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرات اولیاء کرام کی شان کو برقرار رکھے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق پر رحمت فرمائیں. اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرمائیں، اللہ تعالیٰ باطل کا سب نیچا فرمائیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین.